صلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ دو عددوں کے درمیان نسبت کی چار صورتیں ہیں۔ دو عددوں کے درمیان نسبت کی چار صورتیں ہیں۔ نمبر ایک تماثل، نمبر دو تباین، نمبر تین تداخل، نمبر چار توافق۔ تماثل کے آگے لکھ دو جیسے دو اور دو، دو اور دو، عدد کے ساتھ لکھنا، دو، دو اور دو، پھر کوس لگا کر چار اور چار، تباین کی مثال لکھو دو اور پانچ، سات اور نو، تداخل کی مثال لکھو تین اور نو، چھ اور 18، توافق کی مثال لکھو چار اور چھ، 10 اور 12۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ لو۔ اب یہ دو عددوں کے درمیان نسبت دیکھنی ہوتی ہے تو یا تو تماثل ہوگی، ایک جیسے ہوں گے۔ نسبت کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے عدد رؤوس، ایک ہوتا ہے عدد سہام۔ سہام مانے حصے اور رؤوس مانے سر۔ اب آپ نے دیکھا دو بیٹیاں، تو بیٹیوں کا عدد رؤوس دو ہے، بیٹیاں دو ہیں تو عدد رؤوس دو۔ آپ نے ان کے حصے دیے 8، تو 8 کیا بنے گا؟ عدد کیا بنے گا؟ سہام، 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 سہم، حصہ۔ تو جو حصے دیے جاتے ہیں جیسے نصف، ربع، ثمن، پھر اس کا جو ہم نے عدد بنایا کہ بھئی بیٹیوں کو 16 ملے گا، تو 16 کیا بنے گا؟ عدد سہام۔ اور 4 بیٹیاں ہیں، عدد رؤوس۔ بیویاں 3 ہیں، عدد رؤوس 3، ان کا حصہ 3 ہے، عدد سہام 3۔ بھئی 3 حصہ ملا ان کو، 24 میں سے 3 ملا، تو 3 کیا بنے گا؟ عدد رؤوس عدد سہام۔ اور جو 3 بیویاں ہیں یہ عدد رؤوس، تو بیویاں 3 عدد رؤوس، ان کو حصہ ملا 3 عدد سہام۔ اب ہم نسبت دیکھیں گے عدد رؤوس اور عدد سہام میں۔ بیویاں 3 ہیں، سہام بھی 3 ہے، تو نسبت تماثل کی۔ کہیں گے نسبت کیا ہے؟ تماثل کی ہے۔ سمن کو پھر جب ان میں عدد میں بدلا، سمن جب نصف، ربع، ثمن کے ثلث کے ساتھ ملے تو مسئلہ 24 سے پھر اس کو 3 دیا ہم نے، سمن 3 آیا تھا نا سمن سے، سمن کے سے 3 دیے تھے نا۔ تو اب ہم عدد سہام اسی طرح دیکھیں گے، تو اب ہم کہیں گے کہ زوجہ کا عدد رؤوس اور عدد سہام میں نسبت تماثل کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جناب، فرض کیجئے بیویاں 2 ہیں، حصہ یہی 3 ہے، تو 2 اور 3 میں نسبت تباین کی نسبت ہے نا، ایک جیسے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بھئی اب آگے آ جائیے، بیٹیاں ہیں 4، حصہ ہے 16، تو کیا ہوگا؟
تداخل ہے. تداخل کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو پورا پورا تقسیم کر دے. تو 4 چھوٹا عدد ہے، 16 بڑا عدد ہے، تو 4 16 کو پورا پورا تقسیم کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ان کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تداخل کی. ٹھیک ہے. یا فرض کرو 2 بیٹیاں 2 ہیں، حصہ 16 ہے، تو بھی تداخل. کیوں؟ ہاں کیوں تداخل ہے نسبت کہ چھوٹا عدد رؤوس عدد سہام کو پورا پورا کاٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، تو ہم یہ تداخل کو کہیں گے. اچھا بھائی، بیٹیاں ہیں 4، ٹھیک ہے، حصہ ہے ان کا 10 فرض کیجئے، یا اسی طرح 16 ہم نے دیے ہیں نا، ہمارے مثالوں میں زیادہ تر 16 آیا ہے، 24 میں سے 16 ان کو ملتا ہے. تو 16 عدد سہام ہے اور بیٹیاں ہیں 10. کتنی؟ 10 بیٹیاں. تو 10 اور 16 میں نسبت توافق کی. توافق کس کو کہتے ہیں؟ کہ 2 عددوں میں جب ہم نسبت دیکھیں تو وہ نہ ایک جیسے ہوں اور نہ چھوٹا بڑے کو کاٹے، بلکہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو کاٹے. جیسے 2 ہے، وہ 5 کو بھی کاٹ رہا ہے، 2 دونی 10، 2 پنجے 10 اور 8 دونی 16 ہیں. تو ایک تیسرا عدد ایسا آ جاتا ہے جو دونوں کو کاٹتا ہے. تو جہاں 2 عددوں میں ہم نسبت دیکھیں اور وہ دونوں عدد کو کوئی تیسرا عدد کاٹ رہا ہو تو ہم کہیں گے نسبت توافق کی ہے. اور بڑا چھوٹے کو کاٹ رہا ہو تو تداخل ہے، اور کوئی کسی کو نہ کاٹ رہا ہو تو تباین ہے، اور دونوں ایک جیسے ہوں تماثل ہے. اب اس کی وجہ حصر سمجھ لو. وجہ حصر یعنی 4 قسمیں کیوں ہیں. حصر معنی بند کرنا. یہ 4 میں کیوں بند ہے؟ نسبت کی 4 قسمیں کیوں ہیں؟ 4 سے کم کیوں نہیں ہے؟ 4 سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں 2 عددوں میں جب ہم نسبت دیکھیں گے تو یا تو دونوں ایک جیسے ہوں گے یا ایک جیسے نہیں ہوں گے. اگر ایک جیسے ہوں گے تماثل، ایک جیسے نہیں ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ بڑا چھوٹے کو کاٹ رہا ہے یا نہیں کاٹ رہا. نہیں کاٹ رہا تو تباین، اور کاٹ رہا ہے تو تداخل، اور بڑا چھوٹے کو کاٹ بھی نہیں رہا، کوئی تیسرا عدد ان کو کاٹ رہا ہے تو توافق. اس طرح یہ 4 قسمیں ہو جاتی ہیں. وجہ حصر ہو گیا. تو 2 عددوں کے درمیان نسبت کی 4 قسمیں ہیں، 4 صورتیں ہیں. یا تو دونوں عدد ایک جیسے ہوں گے تو تماثل، اگر ایک چھوٹا ہو اور ایک بڑا ہو اور ایک دوسرے کو نہ کاٹتے ہوں تو تباین، اگر ایک دوسرے کو چھوٹا بڑے کو کاٹ رہا ہو تو تداخل، چھوٹا بڑے کو نہیں کاٹ رہا، کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو کاٹ رہا ہے تو توافق. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 4 قسمیں ہو گئی نسبت کی. تو نسبت دیکھ کر آگے اب ہم اس سے کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جناب، اس کے بعد اصول آتا ہے تصحیح کا. کیا آتا ہے؟ تصحیح. تصحیح تصحیح کہتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جو تمام ورثہ پر پورا پورا تقسیم ہو جائے. وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جو تمام ورثہ پر پورا پورا تقسیم ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو، سب سے پہلے تصحیح میں یہ ہوتا ہے کہ عدد رؤوس اور عدد سہام میں نسبت دیکھیں. عدد رؤوس اگر تماثل ہو تو اسی طرح رہنے دیں، تماثل ہو اسی طرح رہنے دیں. اچھا جناب، تباین ہو تو بھی اسی طرح رہنے دیں. ٹھیک ہے؟ تداخل ہو تو بھی اسی طرح رہنے دیں. توافق ہو تو کاٹ دیں، عدد رؤوس کو کاٹ دیں، عدد سہام کو نہ کاٹیں، عدد رؤوس کو کاٹ دیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر عدد رؤوس اور عدد رؤوس میں نسبت دیکھیں گے. عدد رؤوس ہو، اگر
تماثل ہے تو ایک عدد لے لیں گے، تماثل ہے، تباین ہے تو دونوں کو ضرب کریں گے، تباین ہے، دونوں کو ضرب کریں گے، تداخل ہے تو بڑے عدد کو لے لیں گے، کس کو لے لیں گے؟ بڑے عدد۔ توافق ہے تو ایک کا جز ایک کا کل لیں گے۔ اب اس کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب آ جاؤ ادھر، اس کو یہاں دیکھو بھائی، یہ عدد روس ہے، یہ عدد سہام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عدد روس ہے، یہ عدد سہام ہے، یہ عدد روس ہے، یہ عدد سہام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم نے دیکھا، یہاں سے چلیں گے الٹے ہاتھ سے، عدد روس 2، عدد سہام 2، نسبت تماثل، اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے۔ عدد روس سگی بہن کا 2، عدد سہام 4، نسبت تماثل، تداخل، چھوٹا عدد پورا پورا کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے۔ بیوی کا عدد روس ایک ہے نا، اور عدد سہام تباین، اسی طرح رہنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آ جاؤ عدد روس اور عدد روس میں نسبت، پہلے عدد سہام اور عدد روس اور عدد سہام میں نسبت، اور اب عدد روس اور عدد روس میں نسبت۔ یہ خیافی بھائی عدد روس 2، سگی بہن عدد روس 2، تماثل ہو تو ایک عدد لے لیں گے، ایک دو، یہ 2 لے لیا، پھر 2 اور 1 آگے دیکھیں گے تو تباین، تو اس کو آپس میں ضرب دے دیں گے، 2 ایکم 2، کیا ہو جائے گا؟ 2 ایکم 2۔ تو اب ہم یوں کہیں گے کہ یہ بیویاں 3 کر دو، ابھی چلو یہاں تو یہ سمجھو، اب کیا کریں گے؟ 2 ایکم 2، اب ہمارے پاس عدد آ گیا 2، اگر اور بھی وارث ہوتے تو اور نسبت دیکھتے، اب وارث پورے ہو گئے تو اب ہمارے پاس 2 عدد آ گیا، اس کو ہم کہیں گے یہ 2 ہے عدد محفوظ، عدد محفوظ۔ اچھا، یہ تصحیح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں حصے ٹوٹ رہے ہوں، یہاں تو دیکھو اس مثال میں تو حصے ٹوٹ نہیں رہے، 2 ہیں 1 1 دے دیا، 2 ہیں 4 2 2 دے دیے، بیوی 1 ہے اس کو 3 دے دیا۔ اب بعض جگہ حصے ٹوٹیں گے، جیسے یہ بھائی 3 کر دو، ٹھیک ہے نا، یہ بہنیں 4 کر دو، ٹھیک ہے، بیویاں 2 کر دو، اب حصہ ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بیویاں 2 ہیں، حصہ 3 ہے، 1.5 ہو رہا ہے، پورا پورا نہیں آ رہا، پورا پورا نہیں آ رہا، سگی بہن 4 ہے، حصے 6 ہیں، یہ 4 ہے نا، اچھا 4، اچھا یہ 4 ہیں تو پھر اس کو 3 کرو تاکہ حصے ٹوٹے نا۔ اب یہ 4 ہے، یہ 3 ہے، اور اس سے پورے پورے تقسیم نہیں ہو رہے، کسر اس کو کہتے ہیں کسر واقع ہونا، کیا ہو رہا ہے؟ کسر واقع، کسر واقع ہو رہا ہے۔ پھر اخیافی بھائی 3 ہیں، اس سے 2 ہیں تو یہ بھی کسر ہو گیا۔ اب ہم نے نسبت دیکھی، 3 اور 2 کے درمیان نسبت تباین، 3 اور 4 کے درمیان نسبت 3 اور 4 2 عدد ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ نہیں رہے، تیسرا بھی کوئی نہیں کاٹ رہا، تباین، ٹھیک ہے نا۔ تداخل اور تداخل میں ایک چھوٹا بڑے کو کاٹ دے گا، توافق میں کوئی تیسرا دونوں کو کاٹے گا، تباین میں کوئی کسی کو نہیں کاٹے گا، تو یہاں کوئی کسی کو نہیں کاٹ رہا، 3 اور 4، ٹھیک ہے، تو تباین۔ پھر یہ 2 اور 3 یہ بھی تباین، تو تباین کی نسبت ہوتی ہے تو ایسے رہنے دیتے ہیں۔ اب آئیں گے ادھر، 3 اور 3 نسبت تماثل، 3 تو ایک عدد لے لیں گے، کوئی سا بھی 3 لے لیا، اور 3 اور 2 میں نسبت تباین، تو تباین میں 2 ضرب دے دیں گے، تو 3 دونی 6۔ اب ہمارا عدد محفوظ 6، عدد محفوظ۔ اب ہم یہ کریں گے کہ 6 ہے، اس کو ضرب دیں گے اصل مسئلہ سے 9 سے، ٹھیک ہے نا،
تو یہ 9 تھا، یہ 6، 6 نام 54، یہ ہمارے پاس آ گیا 54، یہ ہے تصحیح، ٹھیک ہے۔ یہ 54، دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ اسی عدد محفوظ سے سب عدد سہام کو ضرب دیں گے، سب عدد سیام کو ضرب دیں، کس طرح؟ اب 6 تیا 6 دیا 18، 18 جی، اور 6 چوک 6 جو 24، 24، 6 دونی 12، 12۔ اب دیکھیے یہ 12 اور یہ 24، 36، 36 اور 18 54، 36 اور 18 ہماری تصحیح صحیح نکلی، ٹھیک ہے۔ پھر اخیافی بھائی 3 ہیں، حصے 12 ہیں، جی، تو ہر ایک کو 4 4 دے دیں گے۔ اب دیکھو کسر ختم ہو گئی، جی، پہلے کسر ہو رہی تھی، اب کسر ختم ہو گئی، اب ہر ایک کو 4 4 حصے ہو گئے۔ جی، سگی بہنیں 3 ہیں جی، اور حصے 24 ہیں، تو 24 کو 3 سے تقسیم کریں گے تو 8 8 8، ہر ایک کو 8 8 دے دیں گے۔ اچھا جناب، بیویاں 2 ہیں، حصے 18 ہیں، 18 کو 2 سے تقسیم کریں گے تو ہر ایک کو 9 9۔ اب ہم کہیں گے مرنے والے کے مال کے 54 برابر حصے کرو، ہر بیوی کو 9 9، ہر بہن کو 8 8، اور ہر اخیافی بھائی کو 4 4 حصے دیے جائیں۔ یہ ہماری میراث پوری ہوگی۔ آ رہی بس سمجھ؟ اس کو کہتے ہیں تصحیح کا طریقہ۔ تو تصحیح کے طریقے کو سمجھنے کے لیے پہلے نسبت کو دیکھنا پڑے گا۔ نسبت کی 4 قسمیں سمجھ لیں: تماثل، جب دونوں عدد ایک جیسے ہوں، تباین، چھوٹا بڑے کو بھی نہ کاٹے، بڑا چھوٹے کو نہ کاٹے، کوئی تیسرا عدد ان کو نہ کاٹے، تباین، اور تداخل، چھوٹا بڑے کو کاٹ دے، اور توافق، کوئی تیسرا عدد دونوں کو کاٹ دے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، تداخل میں چھوٹا بڑے کو کاٹا، ہاں چھوٹا بڑے کو کاٹے گا، ٹھیک ہے۔ تداخل، اندر داخل ہو جانا، تو چھوٹا جو ہے بڑے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور توافق میں کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو کاٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اب جو چونکہ پیچھے سارے مسئلے آپ نے حل کیے ہیں، اب یہیں آ جاؤ۔ یہ ماں ایک ہے، حصہ ایک ہے، تو کیا نسبت؟ تماثل۔ پھر اخیافی بھائی 2 ہیں، حصہ 2 ہے، تماثل۔ بہن ایک ہے، حصہ 3 ہے۔ اچھا، اب یہاں بھی اس صورت میں تصحیح کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پورے حصے مل رہے ہیں۔ کسر، جہاں کسر واقع ہوتا ہے وہاں پہ تصحیح کی ضرورت، اب مثلا اب ہم یہیں بہن کو ایک ہی رکھیں کیونکہ نصف ہے، جی، اخیافی بھائی کو 5 کر دو، کیا کر دو؟ 5۔ اب دیکھو کسر واقع ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کسر واقع ہو رہا ہے، کیوں؟ بھائی 5 ہیں، اس سے 2 ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ نسبت دیکھیں گے، تو ماں کی نسبت تو ایسے ہی رہے گی، جی، بہن کی بھی ایسے ہی رہے گی۔ اس میں چونکہ 5 ہے، 2 ہے، تو 5 کو لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب عدد روز اور عدد سہام میں نسبت دیکھیں گے، ماں 1 ہے، حصہ 5 ہے، تو یہاں 5 کو لے لیں گے، جی، 5 کو، اور پھر یہاں بھی 1 ہے تو 5 کو ہی لے لیں گے، کیونکہ جس میں کسر واقع ہو رہا ہے بس اسی کو لے لیں گے، جی، اور عدد محفوظ 5۔ پھر اس 5 کو اصل مسئلہ سے ضرب دیا، جی، کیا ہو گیا؟ 5 چھکے 36، ہیں 36، 6 پنجے، جی، 35، 6 پنجے 30، 6 پنجے جی، 30، پھر یہ 5 کیا 15، 5 دونی 10، 5 ایکم 5، اب دیکھ 5 اور 10 15، 15 اور 15 30، یہ ہماری تصحیح صحیح آ گئی، اس کو کہیں گے تصحیح، ٹھیک ہے، تصحیح ہو گئی۔ اچھا جناب، اب دیکھو نصف تھا تو 30 کا آدھا 15 جی، ان کا مل گیا، ثلث 30 کا ثلث 10 ہوتا ہے، اس کا مل گیا، ٹھیک ہے، اور 30 کا چھٹا حصہ 5، اس طریقے سے۔ مگر اب کسر ختم ہو گیا، ہم کہیں گے مرنے والے کی جائیداد کے 30 برابر حصے کیے جائیں، ماں کو 5، ہر بھائی کو 10 10، 5 5، اور بہن کو 15، یہ ہو گیا تصحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اب یہاں آ جاؤ، یہ اصل مسئلہ 8 سے نکالا تھا،
یہ کر دو بیوی کو 3، ٹھیک ہے. جی اب کسر واقع ہو گیا، ٹھیک ہے. چچا کو کر دو 5، یہ بھی کسر واقع ہو گیا، ٹھیک ہے. اب 5 اور 3 میں نسبت 5 اور 3 میں نسبت کیا؟ تباین. بیٹی 1، یہ 4 اس کو تو چھوڑ دو، بیوی 3 اور یہ 1 اس کو بھی ایسے ہی چھوڑ دو. اب ہم عدد روس میں تو 5 اور 1 اس میں سے 5 لے لیں گے، بڑا عدد ہے. 5 اور 3 جی تو 5 کو ہیں، 5 اور 3 میں نسبت 5 تباین کی ضرب دیں گے. تباین کی نسبت ہوگی ضرب دیں گے. تداخل کی ہوگی تو بڑے عدد کو لیں گے. تو یہاں ایک چھوٹا عدد ہے 5 میں داخل ہو رہا ہے، جی تو اس لیے بڑے عدد کو لے لیا، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے 5 تیا 15، یہ 15 ہمارا عدد محفوظ آ گیا. اب کیا ہے 15 کو 8 سے ضرب دیں گے اصل مسئلہ سے، تو یہ ہماری تصحیح آ جائے گی کیا؟ 15 چوک 60 اور 60 120. یہ کیا آ گئی؟ 120. 15 کو جب 8 سے ضرب دیا 120 آ گیا. اور یہ 15 کو اس سے ضرب دیا، 15 ایکم 15 اور 15 چوک 60 اور 15 تیا 45، ٹھیک ہے. اب ہم سب کو جمع کریں، 45 اور 15 60، 60 اور 60 120، ٹھیک ہے. پھر بیوی 3 ہے، حصے 15 ہیں، تو 15 کو 3 سے تقسیم کریں گے تو 5 5، اور بیٹی 1 ہے اس کو تو 60 ہی دے دیں گے. چچا 5 ہیں، حصے 45 ہیں، 45 کو 5 سے تقسیم کریں گے تو 9، 9 پنجے 45، ہر ایک کو 9 9. اب ہم کہیں گے مرنے والی کی جائیداد کے 120 برابر حصے کرو، ہر بیوی کو 5 اور بیٹی کو 60 اور ہر چچا کو 9 9 حصے دیے جائیں. یہ ہو گئی تصحیح، ٹھیک ہے. تو تصحیح کے اصول پر اب آپ کیا کریں گے؟ یہ جتنے بھی پیچھے مسائل آپ نے حل کیے ہیں بس اس میں وارثوں کو آگے پیچھے کرو، ٹھیک ہے. مگر ذرا محتاط ہو کر، جہاں نصف ہے وہاں تو بیٹی ایک ہی رہے گی، اگر بیٹی کو بڑھا دیا تو آپ کا مسئلہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیٹی ہے تو نصف، اگر 2 تو سدسان. ہاں، بیوی کو تو سمن دیا ہوا ہے یا ربو دیا ہوا ہے، پھر بھلے وہ 2 بھی ہوں 3 بھی ہوں 4 بھی ہوں، 6 نہیں لکھ دینا بیوی کے آگے. کیوں؟ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اچھا، تو جہاں بیٹی یا بہن ایک ہے ان کو نصف مل رہا ہے، وہاں بھی عدد روس کو بڑھانا نہیں ہے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. اور بیوی کو کتنا بھی بڑھا لو، چچا کو کتنا بھی بڑھا لو، اسبا کتنے بھی کر لو، 7 کر لو 10 کر لو 15 کر لو، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرو. پھر دیکھو، پھر کل اگلا سبق انشاءاللہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو آج 2 سبق ہو گئے، نسبت کا سبق اور تصحیح کا اصول. تصحیح کے اصول بھی ذہن نشین رکھو کہ پہلے عدد روس اور عدد سہام میں نسبت دیکھیں گے. تباین ہو تو اسی طرح رہنے دو، تماثل ہو اسی طرح رہنے دو، توافق ہو اسی طرح رہنے، تداخل ہو اسی طرح رہنے دو، توافق ہو تو کاٹ دو عدد روس کو، ٹھیک ہے. پھر عدد روس اور عدد روس میں نسبت دیکھو، تماثل ہو تو ایک عدد لے لو کوئی سا بھی، ایک جیسے ہی ہیں دونوں، اور تباین ہو تو دونوں کو ضرب دے دو. پھر اگلے عدد سے نسبت دیکھو، اور توافق ہو تو ایک کا جز لینا ایک کا کل لینا، اس کی مثال کل سمجھائیں گے. اور تداخل ہو تو بڑے عدد کو لے لو، تداخل میں بڑے عدد کو لے لو. چلو، بیوی اگر عدت میں طلاق دے دی اور شوہر کا انتقال ہوگا تو جب عدت کے دوران یہ نکاح میں، ہاں اس میں یہ اگر تو طلاق رجعی ہے تو وارث بنے گی. کیا بنے گی؟ وارث بنے گی. اور عدت گزاری گی ابعد الاجلین. ابعد الاجلین مانے 2 مدتوں میں جو زیادہ لمبی مدت ہوگی وہ. اور وہ کیا ہے؟ اگر 3 اس کو حیض لمبے آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں تو وہ گزارے گی، ورنہ 4 مہینے 10 دن لمبے ہیں تو وہ گزارے گی. ابعد الاجلین گزارے گی، ٹھیک ہے. اور میراث میں حصہ ملے گا. اور طلاق مغلظہ ہے پھر نہیں ملے گی، پھر وارث نہیں بنے گی. کیوں؟ طلاق مغلظہ میں نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی شرعی بیوی نہیں رہی، بس پابندی ہے عدت کی کہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، مگر نقص نکاح ختم ہو گیا. اور رجعی میں نکاح باقی ہے، اس وجہ سے وہ وارث بنے گی.